غزل نمبر 3 مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آج ہم غزل نمبر 3 پڑھیں گے اور غزل پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے۔ اصل نام اسد اللہ خان تھا اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں 1797 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ ابتدائی حالات: ان کی عمر 5 سال تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے پرورش کی، وہ بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ غالب والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ تعلیم: بچپن میں شیخ معظم سے تعلیم پائی، فارسی میں عبد الصمد سے مہارت حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ ملازمت: غالب کو پنشن ملتی تھی، معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ پھر 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پنشن بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ والی رامپور نواب یوسف علی خان نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا جو تا حیات ملتا رہا، یعنی ساری عمر ملتا رہا۔ شاعری: غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اپنی وسط نظری کی وجہ سے اردو شاعری میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کی شاعری میں تنوع اور بوق المنی پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کا لامتناہی سلسلہ موجود ہے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر رہے ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ غزل کی خصوصیات: غالب کی غزل میں جدت پائی جاتی ہے، یعنی جدید انداز اپنایا۔ آفاقیت، یعنی ان کا کلام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ طنز و ظرافت، یعنی ان میں طنز بھی پایا جاتا ہے اور ہنسی مذاق کا انداز بھی ہے۔ نئے الفاظ و تراکیب بھی استعمال کرتے ہیں، پھر تشبیہات اور استعارات سے بھی کام لیتے ہیں۔ معنی آفرینی، یعنی ان کے غزل کے دو مفہوم پائے جاتے ہیں۔ پہلو داری ہے، وسط نظر، وسیع نظر ہے، یعنی ان کی غزلوں میں وسعت پائی جاتی ہے۔ تخیل کی بلندی، یعنی بلند خیالات ہیں۔ پھر رنگا رنگی ان میں نظر آتی ہے۔ غالب کی غزل کی یہ خصوصیات ہیں۔ تصانیف: دیوان غالب اردو، دیوان فارسی گل رہنا، مہر نیمروز دستنبو، کاتب برہان، لطائف غائبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو ملا، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ وفات: مرزا غالب نے دلی میں 1869 میں وفات پائی اور وہیں پر دفن ہوئے۔ شعر نمبر 1: دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شعر نمبر 2: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ الفاظ معنی: دل نادان ناسمجھ دل، مشتاق طالب شوق، بیزار ناخوش ناراض، ماجرا قصہ واقعہ۔ تشریح کرتے ہوئے ہم صرف شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح سٹارٹ کر دیں گے۔ غالب کی شاعری میں رنگا رنگی، جدید انداز اور وسط نظر پائی جاتی ہے۔ یہ شعر بہت سادہ ہے مگر اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہے۔ غالب جو فکر اور احساس کا خزانہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ انہوں نے اس غزل میں سمو دیا ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے دل تجھے کیا ہو گیا ہے، محبوب کی بے رخی اور ظلم و ستم کے باوجود تو محبوب کی طرفداری کر رہا ہے اور مریض عشق بن رہا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر تیرا یہی حال رہا تو میں تیرے بیمار عشق کا کیسے علاج کروں گا۔ شاعر اپنے دل کو ملامت کر رہے ہیں کہ اے بے وقوف دل، ہوش کا دامن تھام، اگر تو مریض عشق بن گیا تو تیرا علاج ممکن نہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غالب نے استفہامی لہجہ اختیار کیا ہے۔ استفہامی لہجے سے مراد سوالیہ انداز ہے اور اپنے دل سے پوچھا ہے کہ اے میرے دل تجھے کیا دکھ ہے جو تجھے پریشان کیے ہوئے ہے، تو بتا مجھے کیونکہ میں ہی تیرا علاج کر سکتا ہوں۔ تیرے درد کا درماں میں ہی ہوں، لیکن مجھے مرض کا تو پتہ چلے۔ طبیب جب مرض کو جان لیتا ہے، طبیب سے مراد ڈاکٹر ہے، تو پھر ہی علاج کرتا ہے۔ تو مجھے اپنا دکھ بتا تاکہ تیرا علاج کر سکوں۔ دراصل غالب کا یہ کہنا ہے کہ جب دل کی خواہش دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے تو پھر دماغ کا کوئی فیصلہ بھی دل قبول نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، عشق نے طبیعت سے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ یہ ہے شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہے شعر نمبر 2 کی تشریح۔ غالب اردو ادب میں غزل کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی غزلوں میں موضوعات کا لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔
آپ کی شاعری میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد کے ساتھ ساتھ استفہامی لہجہ اختیار کیا ہے۔ صنعت تضاد سے مراد الفاظ متضاد ہیں جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور استفہامی لہجہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سوالیہ انداز کو کہتے ہیں۔ ایک طرف عاشق کی بے قراری ہے اور دوسری طرف محبوب کی اکتاہٹ بیان کر رہی ہیں۔ عاشق محبوب کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جبکہ محبوب کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ محبوب اس سے بے رخی سے پیش آتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں، لیکن غالب کہتے ہیں کہ عشق کا تضاد عاشق کی تباہی اور بربادی کا نام ہے، اور میرے اور محبوب کے درمیان تضاد کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ میں محبوب کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہر قسم کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا محبوب مجھے کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا اور مجھ سے بیزار رہتا ہے۔ میں جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا مجھ سے دور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو محبوب کی قربت کے لیے بے چین ہوں، لیکن میرا محبوب مجھ سے بات کرنا تو درکنار میرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عشق میں کیسا مقام ہے جہاں عاشق اور محبوب میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ساری زندگی کا سفر رائگاں رہا، وہ میرے ساتھ رہا اجنبی بن کر، کیا آبروئے عشق ہے جہاں عام ہو جفا، رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر۔